السلام علیکم ویورس، کیا حال ہے آپ سب؟ کیا ہو؟ بالکل ٹھیک ہے، خوش ہیں۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ تو جی میں بنا رہی ہوں آج مارش میلو، اور یہ میں نے بہت ہی ٹیسٹی سی بنائی تھی، تو آپ لوگ بھی ضرور اس ریسیپی کو ٹرائی کیجیے گا۔ بہت ٹیسٹی بنتی ہیں، گھر پر آپ بہت آسانی سے بنا سکتے ہیں، اور اس میں کوئی بہت زیادہ انگریڈینٹس بھی خرچ نہیں ہوتے۔ تو جلدی سے جو ہے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اور 2-3 دن سے جو ہے میری ویڈیوز اپلوڈ نہیں ہو رہی تھی، وہ اسی وجہ سے کیونکہ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ تو آج میں نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے۔ تو یہاں پر جو ہے میں نے لے لیا ہے ایک چینی لے لی ہے پسی ہوئی، اور یہاں پہ میں نے لے لیا ہے کارن فلاور۔ یہ دونوں چیزیں آپ برابر کی لے لیں جتنی آپ کو ریکوائرڈ ہو۔ میں نے یہاں پہ ہاف کپ لیے دونوں چیزیں۔ یہ چینی میں نے باریک پیس لی تھی۔ تو ابھی جو ہے میں ان دونوں چیزوں کو مکس کر کے چھان لوں گی۔ اسے میں نے چاپر میں پیس لیا تھا بالکل باریک، تاکہ ہمارا پاؤڈر جو ہے ہمارے پاس آ جائے۔ تو بس یہ چھاننے کے بعد میں ساتھ میں اسی کے برابر ہی جو ہے کارن فلاور بھی چھان لوں گی اس میں۔ اسے چھاننے کا مطلب یہی ہے کہ جتنا بھی جو ہے اس میں اوپر سے موٹا موٹا جو بھی ہوگا وہ ہمارا نکل جائے گا، اور جو ہمارے پاس پاؤڈر بچے گا یہ ہمیں مین لگانا ہوتا ہے مارش میلو کے اوپر، تاکہ وہ اسٹک نہیں کرے۔ اگر آپ اس کو یہ نہیں لگائیں گے تو پھر وہ جو ہے ہر جگہ پر چپکیں گی۔ تو اس وجہ سے جو ہے مجھے یہ اس کے اوپر لازمی یوز کرنا پڑتا ہے۔ تو آپ جتنا بھی آپ کو ضرورت ہو آپ بس اتنا لے لیں۔ میں نے ایکسٹرا بنایا تھا کیونکہ جب بھی میں بناتی ہوں تو مجھے پھر یہ ایک ساتھ مکس نہیں کرنا پڑتا، یہ میرے پاس آلریڈی رکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ میں نے جو ہے ایک باؤل کے اندر آئل لگا دیا ہے بالکل سب طرف سے۔ اچھی طرح ہم نے اس کو گریس کرنے کے بعد اس میں یہ دونوں چیزیں جو ہم نے مکس کی تھی وہ بھی ڈال دیں گے، تاکہ یہ سب طرف سے کور ہو جائے۔ ابھی ہم صرف پریپریشن کر رہے ہیں ساری چیزوں کی، ابھی ہم نے مارش میلو سٹارٹ نہیں کی ہے، اس سے پہلے آپ نے یہ سارے کام کر کے رکھنے ہیں۔ تو یہ دیکھیں یہ سب طرف سے لگ چکا ہے، اور اب ہم بنائیں گے مارش میلو۔ تو اس کے لیے میں نے جیلیٹن لے لیا ہے۔ جیلیٹن آپ کو بازار میں آسانی سے مل سکتا ہے، میں نے روس مور کا لیا ہے، یہ ٹیبل اسپون ہے۔ تو یہ میں 2 ٹیبل اسپون بھیگوں گی اس کے اندر، اور اس میں 6 ٹیبل اسپون میں اس میں پانی ڈال دوں گی۔ جیلیٹن کے اندر ہم نے 2 ٹیبل اسپون جیلیٹن لیا ہے، اور اس میں 6 ٹیبل اسپون پانی ڈال دیا میں نے، اور بس اب ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے۔ اسے آپ نے 7 سے 8 منٹ چھوڑنا ہے، یا 10 منٹ تک آپ اسے چھوڑ دیں ڈال کر، اور جب تک ہم جو ہے سیکنڈ اسٹیپ پر آ جائیں گے۔ یہ دیکھیں اس کو میں نے اچھے سے مکس کر دیا ہے، اور بس اس کو اب میں سائڈ پہ کر دوں گی۔ اور یہاں پہ میں نے چینی لے لی ہے 1 کپ، اور ہاف کپ میں نے پانی لے لیا ہے۔ اس کو میں نے گرم پتیلے میں ڈال دیا ہے، اور اس کا اب ہم شیرہ بنائیں گے۔ اور یہ ہاف نیبو جو ہے وہ میں نے آدھا نچوڑ دیا تھا، تاکہ جو بھی گندگی ہوتی ہے جو چینی ڈالنے کے بعد اوپر سے آ جاتی ہے وہ کچھ بھی نہیں آتی اس سے۔ تو بس اس کو ہم نے اتنا پکانا ہے۔ میں بھی آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے اس کو کتنا بنانا ہے، تاکہ آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو جائے کہ کس طرح آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ریڈی ہو چکا ہے ہماری مارش میلو کے لیے۔ تو یہ دیکھیں میں نے ایک پانی لے لیا ہے تھوڑا سا، اور اس کے اندر یہ شیرہ پکا کر جب ڈالا ہے تو یہ اس میں مکس ہو گیا، تو سمجھیں کہ یہ بنا نہیں ہے۔ اور اگر یہ آپ کے ہاتھ میں آرام سے آ جائے اٹھ کر اس طرح سے جیل ٹائپ کا لگے، تو اس کا مطلب یہ ریڈی ہو چکا ہے۔ یہ دیکھیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ریڈی ہو چکا ہے۔ میں آپ کو دوبارہ ڈال کے دکھاتی ہوں۔ اتنا ہم نے اس کو گاڑھا رکھنا ہے، بہت زیادہ گاڑھا نہیں رکھنا۔ جب آپ پانی پر ڈالیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ الگ سے ایک پورشن میں رہے گا۔ تو یہاں پہ میں نے جیلیٹن کو لے کر مکسر سے جو ہے میں اس کو بیٹر سے بیٹ کر رہی ہوں، اور شیرہ جو ہے وہ میں نے یہاں پر نکال کے رکھ لیا اپنے سائڈ پر۔ گرم گرم شیرہ ہی آپ نے اس کے اندر ڈالنا ہے، اور بس اس کو ہم نے اب مین بیٹ کرنے کا کام ہے۔ جتنی دیر ہم اس کو بیٹ کرتے رہیں گے یہ بنتا رہے گا۔ تھوڑا تھوڑا ہم نے ڈالنا ہے، جیسے ہم میونیز وغیرہ میں آئل ڈالتے ہیں اس طرح سے تھوڑا تھوڑا کر کے ہم نے اس میں ڈالنا ہے۔ اور دیکھیں اس کا کلر کچھ اس طرح ہو جائے گا بیٹ ہوتے ہوتے۔ یہ دیکھیں یہ وائٹ ہو چکی ہے بالکل،
تو اس کے اندر میں نے ونیلا ایسنس ڈال دیا ہے تقریباً 7 سے 8 ڈراپس. صرف آپ نے ڈراپس ہی ڈالنی ہے، بہت زیادہ نہیں ڈالنا. اور بس اب میں نے اس کو اتنا بیٹ کر لیا کہ اس کی کنسسٹنسی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی تھک ہو چکی ہے، اور یہ اس طرح سے وائٹ کلر میں آ جائے گا جب آپ اس کو بیٹ کرتے رہیں گے خود ہی. تو یہ میں نے ہاف نکال لیا ہے اور ہاف کے اندر میں نے کلر مکس کر دیا ہے. یہ میں نے اسٹرابیری فوڈ کلر ڈالا ہے کیونکہ میں ہاف وائٹ بناؤں گی اور ہاف جو ہے پنک بناؤں گی. تو بس اس کو میں نے مکس کر لیا ہے. وائٹ میں نے پورشن الگ کر لیا تھا اور باقی میں نے پنک کر لیا ہے اس کو فوڈ کلر ڈال کے. یہ اسٹرابیری فوڈ کلر ہے، آپ کوئی سا بھی فوڈ کلر ڈال سکتے ہیں. تو بس یہ اس کے اوپر ہی میں نے یہ بھی ڈال دی ہے. اور یہ بہت ہی آسانی سے بن جاتی ہے، بس صرف اس میں بیٹ کرنا ہوتا ہے. اچھی طرح سے آپ اس کا بیٹر یوز کریں تو یہ بہت ٹیسٹی اور مزیدار بنتی ہے. تو بس اب ہم اس کو کور کر کے فریزر میں رکھ دیں گے تقریباً 7 سے 8 گھنٹوں کے لیے. اور یہ دیکھیں میں نے 7 سے 8 گھنٹوں کے لیے رکھنے کے بعد یہ دیکھیں یہ کس طرح سے ہو چکی ہے. بالکل سافٹ ہے یہ اور یہ بالکل جم بھی چکی ہے. تو دیکھیں میں نے اب اس کو کٹ کر لیا ہے، اور آپ جس بھی شیپ میں اس کو رکھنا چاہیں آپ اس طرح سے کٹ کر سکتے ہیں. اور بس یہ مزیدار سی مارشمیلو ریڈی ہو چکی ہیں. تو چلیے جی ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں. اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کیجیے گا. آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیوز کو شیئر کیا کریں اپنے فرینڈز اینڈ فیملی میں. انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.